بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میل انفرٹیلٹی کازز کے حوالے سے آپ سے بات ہو رہی تھی۔ جب بھی ہم مردانہ بانجھ پن ہو یا زنانہ بانجھ پن ہو تو جب بھی علاج کریں گے تو اس کی وجوہات کے اوپر نظر ہونی چاہیے، وجوہات کو معلوم کرنا چاہیے، جو وجہ بنے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ مردانہ بانجھ پن کے حوالے سے ہم نے 5-6 قسم کی کازز کے اوپر بات کی تھی اور اس کا علاج بھی بتایا تھا۔ آج کی ایک اور بڑی جو عام وجہ ہے وہ یہ جو سرجریز کی جاتی ہیں، ٹیسٹس کی سرجریز ہوتی ہیں، ہرنیا کا جو آپریشن ہوتا ہے سرجری کی جاتی ہے، اس کے علاوہ پراسٹیٹ کی سرجری کی جاتی ہے، ہائیڈروسیل وغیرہ، یعنی جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ٹیشو جب ڈیمیج ہوتے ہیں تو اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے برے اثرات کی وجہ سے سپرم بننے کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹس کی سرجری کے اندر ٹیومر کی وجوہات کی وجہ سے بھی سرجریز کی جاتی ہیں، تو ایسی سرجریز کی ہسٹری کے اندر اکثر لوگ آتے ہیں کہ ہم نے ہرنیا کا آپریشن کروایا تھا، پراسٹیٹ کا آپریشن ہوا تھا، یا کوئی اور انجری ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے یعنی انجری کی وجہ سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے مسائل کے حل کے لیے ہومیوپیتھک میں بہت اچھا علاج موجود ہے۔ جب بھی ہمیں ایسی وجوہات ملتی ہیں کہ جس میں سرجریز کا عمل ہو چکا ہو تو ہومیوپیتھک کے اندر ہم علاج کے حوالے سے اسٹیفی سیگیریا کا استعمال کرتے ہیں، کونیم کا استعمال کرتے ہیں، روٹا کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض وجوہات میں ہم آرنیکا، ہائپیریکم اور بیلس پرنس بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس قسم کا، یعنی کیا وجہ تھی، ٹھیک ہے، کس قسم کا یعنی فالٹ موجود ہے، تو اس والے سے ایسی دوائیاں دے کے ہم ایسے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور سپرم بننے کا عمل بہتر ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی مزید کچھ تھوڑی بہت وجوہات باقی ہیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر علاج اور وجوہات کے اوپر ذکر ہوتا رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔